بولو مدینہ مدینہ مدینہ، سوچو مدینہ مدینہ مدینہ۔ بنور من فؤادي حينما رددت يا رب۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، لہذا دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزمہ خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حسان بن حیدر علی کو کہ آہم نوا حضور کی مدح و ثنا کریں، آہم نوا حضور کی مدح و ثنا کرے، اس قلب بے قرار کی کچھ تو دوا کرے۔ کتنے سرور و لطف سے کٹتی ہے زندگی، کتنے سرور و لطف سے کٹتی ہے زندگی، نعت نبی سنائے کوئی اور ہم سنا کریں۔ موصوف تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ غم امت، غم امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا۔ عوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، عوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو
کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا لب پر گئے آیت دل میں گئے قرآن ہے دل منور سب حافظوں کا لب پر گئے آیت دل میں گئے قرآن ہے دل منور سب حافظوں کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا کمال آیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر جو آخر میں انبیاء کا امام آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مدت اسی تمنا میں بسر ہوئی کہ کوئی ایک ایسا دن بھی آئے کہ مل جل کر اپنے قلبی آلائشوں اور پلیدگیوں کا ازالہ کچھ اس طرح کرے کہ اکابرین امت کا جمع غفیر ہو زمانے کے درد کا درما ہو تعلیاں اور خود پسندیاں کچھ اس طرح کافور ہوں کو نفس و خواہش اس کے بغیر فرحا و شادہ ہو آج جب کہ وہ دن آ ہی گیا تو اب تو اپنے ہمراہ فخر و مسرت کی کتنی دولتیں بے پایا ساتھ لایا زبان و قلم ادراک سے قاصر ہے دوستو آج آنکھوں کو غسل و صحت دینے کا اور اسیاں شعار توبہ شکن قلوب پر قری کرنے کا سنہرا موقع میسر آیا ہے آئیے آج اس نورانی مجلس سے مبارک کیفیت کا توشہ ساتھ لے جانے کا عہد کرے اسی توشہ راہ و منزل کی تقسیم کے لیے استاد محترم حضرت مفتی صاحب کو بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمارے زنگالود قلوب کی قلیل فرمائے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تکمیل حفظ کی یہ نورانی اور روحانی مجلس ہم تمام کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کا ذریعہ ہے. تکمیل حفظ کے موقع پر یا تلاوت قرآن کی تکمیل کے موقع پر رحمت الہی کا نزول بھی ہوتا ہے، دعائیں قبول بھی کی جاتی ہیں. اسی بنا پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت کرتے کرتے آخری صورتوں پر پہنچتے تو اہل خانہ کو جمع کرتے، آخری صورت کی تلاوت کرتے اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور صحابہ سے یہ سلسلہ ہے کہ جہاں تلاوت کی تکمیل ہو یا حفظ کی تکمیل ہو، وہاں پروردگار کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اسی کے ساتھ جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج ہم آپ ایسی مجلس میں شریک ہیں جہاں دعا کی قبولیت کے کئی اسباب جمع ہیں. خود اللہ رب العزت کو کلام مقدس اپنا قرآن اتنا پسند ہے کہ اس کلام الہی کو اللہ نے رہتی دنیا تک معجزے کے طور پر نازل کیا تھا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک یہ قرآن دنیا میں رہے گا، اور جب دنیا فنا ہوگی تو یہ قرآن فنا نہیں ہوگا بلکہ یہ قرآن دوسرے عالم میں اٹھا لیا جائے گا. قرآن کریم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک معجزہ ہے. عارفین یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی ہر آیت یہ مستقل ایک الگ الگ معجزہ ہے. ہر آیت اس کی الگ الگ معجزہ ہے. ایک شمار کے مطابق اگر اس شمار کو تسلیم کیا جائے کہ 6666 قرآن کی آیتیں ہیں، اور بھی کئی شمار کیے گئے ہیں، اس شمار کے مطابق کہنا پڑے گا کہ قرآن 6666 معجزے پر مشتمل ہے. جس قرآن کو اللہ نے معجزہ بنایا تھا، آخر اسی کو اللہ نے ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے. جبکہ عارفین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 معجزے عطا فرمائے. تو 10,000 معجزے میں اسی ایک قرآن کو آخری معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ کیوں بنایا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ چونکہ آپ کی رسالت دائمی ہے، آپ کی شریعت دائمی ہے، تا قیامت ہے، لہذا ضرورت تھی کہ جن کی رسالت دائمی ہو اور جن کی شریعت دائمی ہو، ضرورت تھی ایسے معجزہ کی جو معجزہ بھی دائمی ہو، کیونکہ معجزہ یہ دلیل ہوتا ہے صداقت کا، معجزہ یہ دلیل ہوتا ہے حقانیت کا۔ تو اس دین و شریعت کی حقانیت، اس دین و شریعت کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آخری معجزہ بنایا۔ پھر 10,000 میں اللہ نے قرآن کو ہی کیوں بنایا؟ تو قرآن کریم چونکہ ایک علمی کتاب ہے، علمی معجزہ ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ زبردست علمی زمانہ ہوگا، ریسرچ کا زمانہ ہوگا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا، سائنس کا زمانہ ہوگا، آسمان پہ چڑھنے کا زمانہ ہوگا، مریخ، خلا اور چاند تک پہنچنے کی کوشش کا زمانہ ہوگا۔ تو گویا آنے والا زمانہ ایک تحقیق کا، ریسرچ کا، ٹیکنالوجی کا، سائنس کا زمانہ ہوگا۔ وہ زمانہ اپنے آپ میں دعویٰ کرے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس علم ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہترین سا نالج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ٹیکنالوجی، اس سائنس، اس تعلیم، اس ایجوکیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے علمی معجزہ دیا کہ تیرا علم، تیری ٹیکنالوجی، تیری سائنس، تیرا ریسرچ آسمان تک پہنچے، سمندر کی تہوں تک پہنچے، فضاؤں میں جائے، اس کے باوجود بھی تم قرآن کے معجزے کے سامنے تم تھک جاؤ گے، درمادہ رہ جاؤ گے، ایسے علمی ماحول میں بھی قرآن کا بدل پیش نہیں کر سکتے ہو۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک ایسا معجزہ بنایا جو دائمی بھی تھا اور جو علمی بھی تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس معجزے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور جو وعدہ اللہ نے کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس وعدے کی تکمیل اللہ نے انسانوں سے کرائی ہے۔ ایک بادشاہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، میں یہ کام کروں گا، مگر پھر وہی کام بادشاہ کسی اور سے لیتا ہے۔ جس سے لیا جاتا ہے یہ اس کی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے انسانوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح کہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، مگر نقطے کی بات یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ ایک قرآن کی حفاظت کے لیے، ایک کلام الہی کی حفاظت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک کلام الہی جو قرآن سے نازل ہوا، اس کلام الہی کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں 10 چیزوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے الفاظ قرآنی کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں، قرآن کے جو نقطے ہیں، قرآن کی جو حرکتیں ہیں، قرآن کی جو ادائیں ہیں، قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، قرآن کے لکھنے کا جو انداز ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ تو حفاظت قرآنی میں سب سے پہلی چیز الفاظ قرآنی، اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ نمبر 2، قرآن کے جو معانی ہیں، معانی قرآن، قرآن کے معانی کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے۔ ثم ان علینا بیانا، کہ میرے ذمے اس کا بیان ہے، اس کی شرح ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر الفاظ تو محفوظ ہوں، جملے تو محفوظ ہوں، آیتیں تو محفوظ ہوں، لیکن اس کے معانی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اگر محفوظ نہ ہو تو وہ کلام بے معنی ہو جائے گا، بے مقصد ہو جائے گا۔ اس کلام کے با مقصد رہنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے معانی کو محفوظ رکھا جائے،
تو اللہ کی طرف سے آیت قرآنی کی حفاظت، اللہ کی طرف سے معانی کی حفاظت، پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے جس زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے اللہ نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ تاریخ پہ نظر رکھنے والے لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان 100 سال 200 سال کے بعد وہ زبان بدل جاتی ہے۔ 200 سال 250 سال کے بعد وہ زبان بدل جاتی ہے، اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، تلفظ اس کا بدل جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، اور مثال اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اسی زمانے میں عرب، اس کے اطراف میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں، عبرانی زبان، سریانی زبان اور قبطی زبان، یہ 3 زبانیں اس علاقے کی مشہور و معروف زبانیں تھیں جو بولی جاتی تھیں۔ خود مکے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ زبان اس زمانے کی ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، وہ ساری زبانیں آج ختم ہو گئی، اس زبان میں لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی موجود نہیں ہے، مگر جس زبان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا وہ زبان 1400 سال گزرنے کے بعد اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اسی اپنی بلندی کے ساتھ، اسی اپنی فکری بلندی کے ساتھ اور اسی اپنی فصاحت و بلاغت اور مٹھاس اور حلاوت کے ساتھ آج وہ زبان محفوظ ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دکھلایا ہے قرآن کریم کا کہ انسانی سماج میں اگر زبانیں بدلتی ہیں تو بدلتی رہیں گی، معاشرے کا لینگویج اگر بدلتا ہے تو بدلتا رہے گا، مگر جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کی زبان بدل نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے متن کی بھی حفاظت فرمائی، معنی کی بھی حفاظت فرمائی، اور پروردگار نے اسی قرآن کی زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور چوتھے نمبر پر قرآن جس سیاق و سباق میں اترا تھا، آسانی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں جس بیک گراؤنڈ میں قرآن اترا تھا، جس سیاق و سباق میں قرآن اترا تھا، اللہ نے اس سارے سیاق و سباق کو بھی محفوظ رکھا۔ آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، سورہ نصر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، سورہ اقرا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جتنی قرآن کریم کی سورتیں اور آیتیں ہیں وہ سورتوں اور آیتوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آیت، فلاں سورہ، فلاں فقرہ کس سیاق و سباق میں، کس بیک گراؤنڈ میں، کس واقعے کے پیش نظر، کن حالات کے تحت، کن کے سوال کے جواب میں یہ تمام آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس ماحول کو، اس پس منظر کو، اس سیاق و سباق کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ چوتھی حفاظت تھی۔ اور پانچویں حفاظت کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے عمل کے لیے۔ قرآن یہ عمل بالقرآن کے لیے ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کے جو احکامات ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے ذکر و تلاوت ہو، زکوٰۃ و صدقات و خیرات ہو، دیگر جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام تر احکامات جو نبی نے کر کے دکھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کر کے سیکھ کر کیا، اللہ رب العزت نے وہ سارے عمل کو، قرآن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر محفوظ فرما دیا۔ چنانچہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ نماز کا حکم قرآن نے دیا، مگر وہی نماز جسے پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلایا، وہی نماز جسے ابوبکر صدیق نے پڑھ کے دکھایا، وہی وضو جو حضرت عثمان غنی نے کر کے دکھلایا، جس کا حکم قرآن کریم میں ہے، یہ سارے اعمال کی عملی تصویریں آج محفوظ ہیں۔ وہ اللہ رب العزت نے سیاق و سباق کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن پر جو عمل ہوا اور جو اس کی عملی تصویر نبی کے زمانے میں آئی، اللہ نے اس عملی تصویر کو بھی محفوظ رکھا۔ اور چھٹے نمبر پر قرآن کریم جس شخصیت پر،
قرآن کریم جس ذات پہ نازل ہوا، اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی صورت کو بھی محفوظ فرمایا، اللہ نے آپ کی صورت کی بھی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے آپ کی سیرت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ گویا جو اللہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جب اس کی سیرت، اس کے صورت کی حفاظت کا انتظام اللہ کر سکتا ہے تو اپنے کلام کی حفاظت اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اس امت کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت محمدیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت، بال سے لے کر آپ کے ناخن تک کی تمام چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ امت نے گن کر اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک میں کتنے بال آپ کے سفید تھے۔ امت نے اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ آپ کے بال جب بڑھتے تھے تو بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتے تھے، اور جب کٹتے تھے تو کٹتے کٹتے کہاں تک پہنچتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اپنے سر کا حلق کیا ہے۔ در حقیقت یہ 1400 سال تک پیارے نبی کے باتوں کا، پیارے نبی کے بالوں کا محفوظ رہنا، بال کے انداز کا محفوظ رہنا، آپ کے ناخن کاٹنے کا طریقہ محفوظ رکھنا، آپ کے کپڑے کی گھنڈی کا محفوظ رکھنا، آپ کے سینے مبارک کی کیفیت کا معلوم ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزرا ہے، کتنے انسان آئے ہیں چلے گئے ہیں، زمانہ گزر گیا ہے، قوم گزر گئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ تمام چیزیں جس طرح تابعین کو معلوم تھی اسی طرح آج کے علماء کو معلوم ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حفاظت خداوندی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا ہے اور آپ کی صورت کو محفوظ رکھا، بلکہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جن پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، جن پہ قرآن کریم اترا ہے، جن کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا ہے، بتاؤ وہ کون تھے، کہاں کے تھے، ان کا نسب کیا تھا، ان کے دادا پردادا کیسے تھے، ان کے نسب میں کہیں گڑبڑی تو نہیں تھی، وہ عرب کے تھے کہ عجم کے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کے خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب کو، آپ کے نسب کو، آپ کے خاندان کو اور خاندان کی اخلاقیات کو اور وہاں کی عورتوں کی اخلاقیات کو بھی محفوظ کر دیا، تاکہ صاحب قرآن کی سیرت اگر محفوظ ہے، ان کی صورت اگر محفوظ ہے تو ان کا خاندان بھی محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، جو حالات پیش آئے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی، دور دراز سے ہجرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی، قرآن کے نزول کے موقع پر بھی، اہل خانہ کے ساتھ بھی، اقربا کے ساتھ بھی، جتنے واقعات ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان سارے واقعات کو محفوظ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان واقعات کی روشنی میں بھی قرآن کریم کی آیتوں کا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کی شکل کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے شکل و صورت کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان و نسب کو اور خاندان و نسب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو محفوظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن اترا اور اسی قرآن کو نازل کرنے کے لیے سب سے پہلے دنیا کے اس سینے کو منتخب کیا گیا، اس قلب کو منتخب کیا گیا جس قلب کو قلب اطہر کہا جاتا ہے، جس قلب کو مائے زمزم سے پہلے دھویا گیا ہے، جس قلب پر پہلے غار حرا میں تجلیات کی بارش ہوئی ہے، جس قلب پر انوارات الہیہ کا نزول ہوا ہے۔ جب وہ قرآن اس سینے میں آ گیا، اب اس سینے سے دوسرے سینے میں منتقل کرنا تھا، دوسرے سینے تک قرآن کریم کو پہنچانا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی نگاہ نبوت میں، آپ کی نگاہ میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جو کلمہ پڑھ کر آپ کے پاس ایک دفعہ آ کر بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ کر ایک دفعہ آپ کے سامنے آ گیا، نگاہ نبوت اس پر پڑی ہے، نگاہ نبوت پڑتی تھی چہروں پر، پیشانی پر، لیکن صاف ہو جاتا تھا ان کا دل، صحابہ کرام کا دل بھی آپ کی صحبت کی برکت سے پاکیزہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے واسطے سے قرآن پہنچا صحابہ کو،
اللہ رب العزت نے صحابہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے. چنانچہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ 1,24,000 صحابہ تھے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، مگر ان صحابہ میں 15,000 ایسے صحابہ ہیں جن صحابہ کے حالات، ان کی تاریخ زندگی آج موجود ہے. اس کے ساتھ آخری بات 10ویں نمبر کی اللہ نے کس کی حفاظت کی؟ جب یہ قرآن پہنچا صحابہ تک، پھر صحابہ سے قرآن پھیلا تبع تابعین تک، تو اللہ رب العزت نے جن حضرات تابعین اور تبع تابعین، ان کے بعد کے لوگوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو لیا، احادیث نبویہ کو سیکھا، ایسے لوگ جن کو رجال کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے حالات کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس امت میں تقریباً 5 لاکھ ایسے حضرات ہیں، اس امت میں تقریباً 5 لاکھ ایسے حضرات ہیں جو تابعی اور تبع تابعین ہیں. ان تمام کے حالات محفوظ ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، ان کے باپ دادا کا نام کیا تھا، ان کا خاندان، ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا حسب نسب کیا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، زبان کی صداقت کیسی تھی، ان کا قوت حافظہ کیسا تھا، ان کی خلوت کیسی تھی، ان کی جلوت کیسی تھی. یہ تمام باتیں 5 لاکھ انسانوں کی آج تاریخی کتابوں میں موجود ہے. یہ در حقیقت قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 10 چیزوں کی حفاظت فرمائی ہے. میرے دوستو، جس اللہ نے، جس پاک پروردگار نے 10 چیزوں کی حفاظت کی ہے جو آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. انگریز کے زمانے میں یورپ سے ایک شخص جس کا نام اسپنگر تھا، وہ ہندوستان آیا، اور ہندوستان آنے کے بعد اس نے یہاں کی زبان سیکھی، اور زبان سیکھنے کے بعد پھر اسلامیات پر اس نے مطالعہ شروع کیا، ریسرچ شروع کیا. اس کے آنے کا منشا، اس کے آنے کا مقصد اسلامیات پہ کامنٹ کرنا تھا، تنقید کرنی تھی، طنز کرنا تھا، اعتراضات کرنے تھے. اس نے کہیں کہیں پر کامنٹ کیا بھی ہے، مگر جب قرآن کریم کی پوری حالات اس نے دیکھے تو اس نے وہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ پوری دنیا میں جتنی قومیں اب سے پہلے گزر چکی ہیں اور آج جتنی قومیں موجود ہیں، اور وہ قومیں جو اپنے آپ کو کسی نبی کے ساتھ منسوب کرتی ہیں اور اپنے آپ اپنی نسبت کسی نبی کے ساتھ جوڑتی ہیں، ان تمام قوموں میں یہ امت محمدیہ، ان کا اپنا امتیازی شان ہے، ان کا اپنا امتیازی معاملہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم سند متصل کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، اور توارث کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، تواتر کے ساتھ پہنچا ہوا ہے. بلکہ قرآن تو اپنی جگہ، قرآن کا بیان جو حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث بھی ان کے یہاں پوری سند کے ساتھ موجود ہے. آج اگر 1400 سال گزرنے کے بعد کسی ایک حدیث کے بارے میں کوئی شخص یہ سوال کر لے کہ نبی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اس حدیث کی تحقیق آپ سند کے ساتھ کر سکتے ہیں. کسی امت کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے. پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی زندگی 33 سال تھی دنیا میں، پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اس 33 سالہ زندگی میں صرف اور صرف آج کی جو دنیا عیسائیت ہے، دنیا عیسائیت سے اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 اقوال میرے پاس ہیں، 250 ملفوظات ان کے ہمارے پاس ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہے ان کا، باتیں بہت سی صحیح ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جو حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ وہ کسی سند کو بیان نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، مگر وہیں کسی طالب حدیث سے پوچھا جائے انما الاعمال بالنیات کو بتا دو، تو اپنے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سارے سلسلہ سند کو بیان کر دے گا اور بتا دے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک اتنی سندوں کے ساتھ یہ روایت پہنچی ہے، اور قرآن کریم صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک یہ پورا کا پورا پہنچا ہوا ہے. میرے دوستو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا،
10 چیزوں کا انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے. اس سے خود آپ سمجھیں کہ یہ قرآن اللہ کی نگاہ میں کتنا بابرکت کلام ہے. اور جب یہی کلام آسمان سے اترتا تھا تو حضرت جبرائیل تنہا نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن کی عظمت کے پیش نظر کے پیش نظر یہ حضرات فرشتے بھی بہت سارے ان کے ساتھ آتے تھے. بس ایک دو بات آخری میں سنا دوں طلبہ کی مناسبت سے کہ اللہ نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے وہاں قرآن کریم کے لکھنے کا جو انداز ہے جس کو رسم الخط کہا جاتا ہے، ٹائپنگ کہہ سکتے ہیں آپ، جو اس زمانے کی جو ٹائپنگ تھی، جو لکھنے کا جو انداز تھا، اللہ رب العزت نے اس ٹائپنگ، اس لکھنے کے انداز، اس رسم الخط کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے. 27ویں پارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ جو بِأَيْدٍ ہے، بِأَيْدٍ، یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ بِأَيْدٍ میں ایک یا آپ پڑھتے ہیں، ایک یا ہونا چاہیے بِأَيْدٍ، مگر لکھنے کے اعتبار سے غور کریں گے تو وہاں پر یا کا ایک شوشہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ یا کے 2 شوشے ہیں. 2 شوشے ہیں تو اس کا تقاضا تھا کہ 2 یا کی 2 نقطے ہونے چاہیے. وہاں پہ 2 یا کی 2 نقطے نہیں ہیں، نقطے صرف 2 ہیں، یعنی ایک یا پڑھی جاتی ہے، ایک ہی یا کے 2 نقطے ہیں، لیکن لکھنے کے اعتبار سے ایک شوشہ نہیں ہے بلکہ 2 شوشے ہیں. وہاں جواب یہی دیا جاتا ہے کہ پڑھنے میں ایک شوشہ ہے مگر لکھنے میں 2 شوشے ہیں. کیوں؟ زید ابن ثابت نے 1400 سال پہلے ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں جب قرآن کریم کو مرتب کیا تھا اور ان سارے صحیفے، ان کاغذوں کو سامنے رکھا تھا جن کاغذ پر پیارے نبی کی نگاہ پڑی تھی، اس کاغذ پر جس پر نگاہ آپ کی پڑی ہوئی تھی اس میں بھی 2 یا کے شوشے بنے ہوئے تھے. پڑھی تو ایک یا جاتی ہے مگر 2 یا کے شوشے بنے ہوئے تھے، لہذا وہ شوشہ بھی آج محفوظ ہے. جس قرآن کا شوشہ محفوظ ہوگا اس کی آیت محفوظ کیوں کر نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن کریم کے 17ویں پارے میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. آپ عرب کے قرآن کریم کو دیکھیں گے تو ننجی کا کے اندر تقاضا یہ کرتا ہے کہ 2 نون آئیں گے اور 2 نون کا تقاضا یہ کہ نون کے 2 نقطے الگ الگ ہوں گے اور 2 شوشے ہوں گے. مگر وہاں جو عربی قرآن دیکھیں گے آپ، پہلے کا جو قرآن دیکھیں گے وہاں پر ایک ہی نون لکھا ہوگا، نون ایک لکھے ہوں گے، نون کا ایک ہی نقطہ ہوگا، دوسرا نقطہ نہیں ہوگا. پڑھتے ہیں 2 نون، لکھتے ہیں 1 نون. کیوں؟ زید ابن ثابت سے وہاں پر پڑھنا تو 2 نون ثابت ہے، لکھنا ایک ہی نون ثابت ہے. اس لیے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، وہاں صرف اور صرف ایک ہی نون لکھے جاتے ہیں اور پڑھے 2 نون جاتے ہیں. البتہ کچھ دن پہلے میں نے ہندوستانی قرآن کو دیکھا تو وہاں پر ننجی کے اوپر، ننجی میں تو ہوگا کہ 2 شوشے دے دیجئے اور 2 نقطہ الگ الگ ڈال دیں، مگر ایک نون، ایک شوشے پر ایک نون کا نقطہ ہے اور دوسری جگہ پہ گول نون بنا دیا ہے. یہ گول نون بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ گول نون بنائے اس لیے کہ یہ ہمارا اضافہ ہے. اجمی لوگ جو ہے پڑھ نہیں پاتے، غلطی کرتے ہیں تو غلطی سے بچنے کے لیے گول نون بنا دیتے ہیں تاکہ پڑھیں بھی اور وہ فرق بھی باقی رہے جو فرق حضرت زید ابن ثابت کے زمانے سے ہے. میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قرآن کے رسم الخط کو، جس کی ٹائپنگ کو، جس کے لکھنے کے انداز کو اللہ نے محفوظ کیا ہو، وہ قرآن کتنا محفوظ ہوگا. اور جب وہ قرآن کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو محفوظ کیا تو جس سینے میں قرآن ہوگا کیا اس سینے کی اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ حفاظت کرے گا. خوش نصیب ہیں ہمارے یہ طلبہ، یہ اساتذہ جن کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے لیے منتخب کیا ہے. اور اسی منتخب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کو خوب دل جمعی کے ساتھ تلاوت کریں. بس آخر بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے فہم قرآن، ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تلاوت قرآن. عامتاً فہم قرآن تو علماء کے ذمے سونپ دیا جاتا ہے کہ یہی اس کے مستحق ہیں. ہم تمام کے لیے کم سے کم تلاوت قرآن تو ہے، لیکن یہ تلاوت قرآن کو ذرا ہم اس انداز میں پڑھیں جس انداز کے پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. حضرت زرارہ بن اوفا ایک تابعی ہیں،
ایک تابعی ہیں، قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ کانپنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے غم کی حالت میں، کوئی آیا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، جب سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا مشکل ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ تاب نہ لا سکے، وہیں دھڑام سے گرے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، ایسی بہت سارے واقعات و قصے ہیں کہ قرآنی آیات کو سن کر، اس کے مفہوم کو سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، جان خدا کے حوالے دے دی۔ آج ہم اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دلوں پر، ہمارے آنکھوں پر کچھ نہیں ہوتا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو تو ظاہر بات ہے، صد کتابو صد ورق در نار کن، صد کتابو صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، کہ اگر چاہتے ہو کہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اپنی جان کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی نگاہ صحبت میں رہو، یقیناً تمہاری آنکھیں بدلیں گی، تمہاری دل بدلیں گے، تمہاری سوچ بدلے گی، رقت و خشیت آئے گی، پھر قرآن کی انوارات تم پر نازل ہوں گے۔ اللہ رب العزت انہی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وقال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بزرگوں، دوستو، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے مبارک مجلس میں حاضری توفیق عطا فرمائی جہاں بعد 12 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کیا۔ ایک عالم فرمایا کرتے تھے جب قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ 50,000 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ بنگلور میں بیان کر رہا تھا، نماز بعد ایک صاحب ملے کہ ہم کو تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ میں کہا بتائیے، کہیں تنہائی بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس وقت اس ملک کا قطب ہوں، جب آپ نے بیان کیا تو میں نے دیکھا رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ قرآن پاک کی جب تکمیل ہو رہی تھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ چند بچوں سے چند باتیں اسی عرض کرتے ہیں کہ اب ان کی زندگی نئی شروع ہوگی، حافظ قرآن ماشاءاللہ ہو گئے ہیں۔ ان کی 2 ذمہ داری ہوتی ہے حفاظ کرام کی۔ ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن شریف بہت تجوید مخارج صفات کی رعایت کر کے پڑھیں، اتنی بہترین مشاقی ہو جائے کہ کوئی سمجھے کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اتنا اچھا بڑھیا یاد رہے، جب بھی کہیں سننے سنانے کا موقع ملے پورا سنا دیں۔ ہمارے مولانا اللہ بڑے لڑکے ان کے بیٹے وہاں کفلیتا پڑھتے ہیں۔ ختم ہوا، ہم نے کہا بیٹا 1,000 روپے انعام دیں گے، تراویح سنا کے 5,000 روپے انعام دیں گے۔ ایک بیٹھک میں پورا قرآن شریف سنا دیا، حضرت رام کہتے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی۔ اتنا اچھا بڑھیا یاد ہمارے حفاظ کرام کو پورا قرآن شریف سنا دیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اسلام آباد میں 21 سال تک ہم کو معلوم ہے نئے لوگ تراویح پڑھانے آتے تھے، لیکن کبھی ایک بھی غلطی ان کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک پولیس افسر چھٹی میں رمضان شریف میں گھر آئے تو ماں نے کہا بیٹا تم نے اب تک ہم کو قرآن شریف کسی نے نہیں سنایا، ہم تراویح قرآن شریف سن لیں۔ امی میں سنا دوں گا آپ کو، کائیں پریشان ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیا مسجد میں، آئے امی آئیے میں آپ کو سناؤں گا۔ تو 2 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن شریف سنا دیا۔ ماں بھی کیسی رہی ہوں کہ پورا قرآن شریف سن لیا۔ تو ماں کہنے لگے امی 2 رکعت میں قرآن شریف سن لیا آپ نے، 18 رکعت نفل آپ پڑھ لو، میں مسجد پڑھ لوں گا۔ اتنا اچھا یاد تھا۔ تو اس لیے اس کا 2 طریقہ ہے اچھا یاد رہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ نمازوں میں 1 رکعت میں کم سے کم 1 رکوع پڑھ لیا کریں۔ کتنی مشغولی ہوگی، کتنی ذمہ داری ہوگی، انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔
اہتمام کر لیں. ہم نے جگہ بیان کیا ایک بچے حافظ ہوئے تھے تو کہنے لگے ہم نے بڑوں سے کہیں سنا کی کتاب میں قدیم لوگوں میں ان میں کسی نے ایک بات کہی تھی. ہم ہمیشہ سنایا کرتے ہیں بچوں کو چلتے پھرتے قرآن شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ کتنی بھی ذمہ داری آپ کی بھولے گا نہیں. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم حافظ قرآن ہو قرآن شریف کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا ایسا جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کوئی بھولتا ہے؟ سنا کہیں آپ نے؟ سب سنا دیتے ہیں. تو بیٹا پوچھتا ہے ابا آپ ہی حافظ قرآن آپ کو کیسا یاد ہے قرآن شریف؟ تو باپ تھے نا کہ بیٹا جیسے لوگ بسم اللہ یاد ہوتا ہے بسم اللہ کوئی بھولتا ہے؟ سنا کہیں آپ نے؟ ایسا بڑھیا یاد رہے. ذمہ داریاں ہو گئی تقاضے آپ پر آئیں گے کوئی کام آپ کرنا پڑے گا. ہمارے بڑوں نے اس کا اہتمام کیا. قرآن شریف اللہ کی عظمت مولانا نے بہت سی باتیں سنایا. ایک آدمی تھے ان کا انتقال ہوا تو کسی صاحب نے کہا میرا تو اس میں وہ گر گیا ہے پیسہ گر گیا قبر میں اور بہت پیسہ ہے مجھ کو چاہیے وہ. سب نے کہا کہ عالم سے پوچھنا پڑے گا. ارے میرا تو اس میں سرکاری نوکری کا کاغذ بھی تھا اس میں گر گیا ہے. میں تو آیا تھا ایسے ہی مسلمان میت ہے میں قبر میں وہ اترا تھا میرا وہیں گرا ہوگا. سب نے کہا ٹھیک ہے نوکری کا مسئلہ آپ دیکھ لو. جب قبر کھولی گئی ہے ایسی خوشبو بہترین قبر سے آ رہی تھی. سب حیران تھے. تو گھر والوں سے پوچھا گیا کیا کرتے تھے؟ گھر والے کہنے لگے قرآن شریف پڑھتے تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن قرآن شریف کھول کے بیٹھتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کلام ہے اللہ کلام ایسا انگلی پھیرتے تھے. اللہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. قرآن سے عظمت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. قرآن سے صحیح پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے. جن مدرسوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے قاضی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو سنایا کہ جہاں قرآن شریف صحیح پڑھا جاتا ہے تو مالی اعتبار سے پریشانی نہیں ہوتی. اللہ راستے کھولتے رہتے ہیں. تو اللہ آپ کو بڑے بڑے کام لیں گے. تجوید مخارج صفات کی رعایت کر کے پڑھیے. ہم نے سفر حج میں 5 سال قاضی حسن صاحب رحمۃ اللہ کئی ساتھ جاتے تھے. مینا میں وہاں پر مکہ مکرمہ میں ساتھ اور مدینہ پاک ساتھ رہتے تھے. قرآن شریف سنایا مشاقی کیا. فرمایا تم کتنا مشاقی کرو گے؟ میں کہتا یہ تو بنیاد ہے. دین کے معاملے سیکھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے بہت سے بھائی اور آئے ہیں تو ان کو میں کہا کرتا ہوں اگر قرآن شریف آپ نے نہیں سیکھا ہے تو سیکھ لیجئے مشاقی کر لیجئے. قاری صاحب کے گھر بلائیے تنخواہ ان کو دیجئے ہم کو ذرا سنا دیا کیجئے. اور آسان طریقہ بھی بتایا کرتے ہیں ہم. ایک بوڑھے آدمی بزرگ کے ہاں آئے حضرت میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے میری عمر 70 سال ہو گئی ہے لیکن مولانا کا بیان سنا قرآن شریف سیکھتے سیکھتے مر جائے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. تو میری عمر 70 سال ہو گئی 4 سال زندہ رہوں گا. سر کٹانا تو آسان نہیں ہے قرآن شریف پڑھنا تو آسان ہے. تو انہوں نے پوچھا کتنا وقت دو گے؟ پہلے آدھا گھنٹہ. اور آدھا گھنٹہ 10 منٹ کافی ہے. قرآن شریف سیکھنے کے لیے 10 منٹ کافی ہے. فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑے میاں لاٹھی لیے ہوئے سہارے آئے تھے. کہنے لگے لاٹھی. فرمایا یہ لاٹھی الف ہے الف سے کھڑا ہوتا ہے جاؤ یاد کرو. لاٹھی کیا ہے؟ الف ہے الف سے کھڑا ہوتا ہے جاؤ یاد کرو. بڑے میاں بیچارے بوڑھے لاٹھی ٹیکتے ہوئے کہتے چلے گئے میرے ہاتھ میں لاٹھی الف سے کھڑا ہوتا ہے. اگلے دن پہنچے حضرت السلام علیکم میرے ہاتھ لاٹھی الف سے کھڑا ہوتا ہے. فرمایا لاٹھی زمین پر رکھو. بڑے میاں لاٹھی زمین پر رکھ دیا. ان کو بتایا گیا وہ اس کے جو ہے کنکری ایک نیچے رکھ دو. لاٹھی ہے نا نیچے کنکری رکھ دو. انہوں نے کنکری رکھ دیا. فرمائے با ہے با کے نقطہ نیچے ہوتا ہے. بڑے میاں یاد کرتے چلے گئے. اگلے دن آتا تھا السلام علیکم میرا ہاتھ لاٹھی الف ہے الف سے کھڑا ہوتا ہے لاٹھی زمین پر رکھتا ہوں یہ با ہے با کے نقطہ نیچے ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے. پھر آیا اگلے دن یاد کرتے ہوئے حضرت میرے ہاتھ لاٹھی الف ہے الف سے کھڑا ہوتا ہے لاٹھی زمین پر رکھتا ہوں کنکری نیچے رکھتا ہوں با ہے با کے نقطہ نیچے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کنکری اوپر رکھو. انہوں نے اوپر رکھ دیا. اور کنکری اور اوپر رکھو.
لوگ انگری ہو گئی. فرمایا تا ہے، تا دو نقطہ اوپر ہوتا ہے. تو بڑے میاں کہنے لگے آپ تو 10 منٹ بولے 2-3 منٹ میں ہو جاتا ہے. 2 مہینے اس بوڑھے آدمی نے ماشاءاللہ پارام یاد کر لیا اور اس کے بعد غائب ہو گئے. اب تلاش شروع ہوئی. علماء موبائل تھوڑا تھا، پتہ لگاؤ کون کہاں گیا. ایک مسجد میں ملاقات ہو گئی. ارے اللہ کے بندے کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ حضرت آپ جو سکھاتے تھے نا، میں اپنی بیوی کو سکھاتا تھا. ہمیں ہے کوئی بیوی کو سکھانے والا؟ ہم دین کی بات سنتے ہیں لیکن اول تو پھر عمل نہیں کرتے. لیکن سکھانے کا مزاج نہیں ہوتا. وہ بیوی اس نے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کہیں کسی مذاکرہ کیا ہو، سورہ فاتحہ سنا ہو، 10 سورتیں سنا ہو، دعائیں سنا ہو، الحمدللہ میں نے 22 دیور پڑھایا ہے، فارسی پڑھایا ہے اپنی بیوی کو، اللہ کا بہت احسان ہے. اور بہت کتابیں پڑھایا ہے. میں کہا مضبوط رہے گا پڑھانے لکھانے. گھر میں جاتے ہیں وطن تو 2-2.5 عورتیں جمع ہو جاتی کتاب سناتی ہو. ہم سیکھنے سکھانے کہنے لگے بڑے میاں کہ میں نے اپنے بیوی کو سکھایا ہے، اس نے بھی بارے میں پڑھ لیا ہے، 10 سورتیں یاد کر لیا ہے. تو میری بیوی گھر میں بوڑھی بوڑھی عورتوں کو پڑھاتی ہے اور میں بوڑھے مردوں مسجد پڑھاتا ہوں. 2 مکتب شروع ہو گئے. دین بہت آسان، دین ہر کام آسان ہے. جس دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں نا تو وہ کیسے آدمی پورا کر لیتا ہے، وقت نکالتا ہے، جاتا ہے، پوچھتا ہے، سیکھتا کرتا ہے. اگر دین سیکھتے مر گیا تو شہادت کا مرتبہ اللہ عطا فرمائیں گے. کتنا آسان شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے. کون پڑھائے گا اور پڑھے گا کون؟ اللہ. نیچے ہاتھ کر لیجئے. گھر میں کتاب مطالعہ کرتے کرتے جب کوئی مضمون ایسا رہتا ہے عورتوں کے لیے، میں کہتا ہوں آپ پڑھ لیجیے، نہیں سمجھ آئے پوچھ لینا، پڑھ لو اس کو. اس زندگی کے ساتھ رفیق حیات آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ادوا مطہرات 9 حیات تھیں، ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے. باری باری سب کے تشریف لے جاتے تھے باری باری. پھر تحریم واقعی تھی، موقع کا ہے. مغرب کی نماز کے بعد جن کے ہاں باری ہوتی تو وہاں تشریف لے جاتے تھے. حضرات مطالعہ سب جمع ہو جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک ان کو سمجھاتے تھے. بہت سے عورتیں آ جائیں، وہ پوچھا انصار کی عورتیں واسطے پوچھتی تھیں، کوئی بات معلوم کرتی تھیں. تو عصر سے لے کے عشاء تک اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے دیندار لوگ بھی نہیں دیتے ہیں وقت، باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب ہم پوچھتے ہیں ان سے گھر کی تعلیم کیا تو چپ. کیا سکھایا ہے اپنے گھر والوں کو سال بھر میں؟ خاموش. تو سیکھنے سکھانے والا مزاج بنائیے تو سیکھتے سکھاتے مر جائے گا، اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا اور نزول ہوتا ہے. بہرحال وہ بڑے میاں جو ہے لوگوں نے کہا ان کی اچھی عادت یہ تھی بڑے میاں کی، قرآن شریف لے کر بیٹھتے تھے، انگلی پھیرتے اللہ رب کلام رب کلام رب کلام ہے. یہ خوشبو اور اس برکت اس کی ہے. بولے اللہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پڑھی لکھی نہیں تھی، ہم لوگوں نے پڑھایا تھا، یاد کرایا تھا، مشاقی کرایا تھا. ایک بار کل سورہ ملک سن لو. 80 سال 90 سال عمر ان کی، پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی. تو سورہ ملک سنایا مجھ کو، 30 سال ایک غلطی نہیں ہوئی. کیوں یاد کیا؟ پہلے بیان میں سنا تھا نا، سورہ ملک رات کو پڑھ لیا کرے، اس عذاب قبر نہیں ہوگا. 80 سال کی عمر میں بوڑھی عورت نے سیکھ لیا، 80 لاکھ جوان لوگ نہیں سیکھتے ہیں. کیونکہ دنیا کی ترقی مطلوب ہے، مقصود ہے. آدمی سے ضرورت اپنی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، بلاتا ہے، سب کام کر لیتا ہے. لیکن آخرت کی ترقی چونکہ ذہن میں اس کے بعد جتنا ہے ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا سورہ ملک، بولے اس لیے یاد کیا، بیان میں سنا تھا نا، رات کو پڑھ لیا اگر اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا. ایک بار میں نے کہا زکوٰۃ آپ پہ فرض تھی. کہنے لگے کچھ پڑھے لکھے نہیں جانتے نہیں تھے. تو اس زمانے میں چاندی زیورات چلتے، پورا زیور جنا مامون وغیرہ نے دیا تھا. نانی نانا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، بہت چھوٹی تھی، دیکھا ہی نہیں. تو پورا زیور لا کے دے دیا کہ زکوٰۃ میں دے دو. ایک بار میں نے دیکھا رو رہی گھر پر. کیا ہوا، کیا تکلیف ہو گئی؟ کہنے لگی اگر میری زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی ہو تو میرا کیا ہوگا. 10,000 روپیہ ان کے ہاتھ میں دیا، آپ زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ کے مد میں ہم ابھی پہنچا دیں گے اس کو. ایک گھر کا ماحول بنائیے. برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی ہے. واقعات دیکھیے کیسے کیسے واقعات آتے ہیں. تو میرے بزرگوں، مدرسات اس لیے ہے آپ یہاں تعلق رکھیے،
آپ خود بھی آئیے، خود بھی سیکھیے، کچھ سکھائیے اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں، جو چیز نہیں معلوم اساتذہ کرام ماشاء یہاں رہتے ان سے سیکھیے۔ کل ہم آئے تو کوئی ایک لڑکا حیدرآباد کا دوڑتا ہوں کہ بیٹا کیا ہے؟ بولے ماں باپ مر گئے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے، اگر قرآن شریف پڑھتے بولے مراٹھی میڈیم پڑھتا ہوں مفت میں، کوئی ہے نہیں خرچ کرنے والا، کہ بیٹا قرآن شریف میں سکھا دوں گا، بولے فیس کہاں سے لاؤں گا؟ کہا نہیں بلا فیس کے پڑھاؤں گا۔ وہ ماشاء اللہ اللہ نے اس کو اتنی ہدایت دیا، ناظرہ پڑھا، صورتیں یاد کیا، مسائل یاد کیا، انڈین لائنس میں اس کو نوکری مل گئی، وہاں رہتا ہے نالا سپارک آگے کہیں رہتا ہے، بولے جماعت کام ریٹائر ہو گیا وہ۔ تو امت کی تربیت کے اگر ہم قربانی نہیں پیش کریں کون قربانی پیش کرے گا؟ قرآن شریف اس لیے طے کر لیں، جیسا کھانے کے وقت ہے، آرام کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، کچھ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہوگا، اتنا ہوتا ہمارا قرآن شریف، اتنا وقت ہمارا ہوگا، طے کر لیجئے۔ بعض ایسے لوگ ہیں بولے یہ تو عبدالرحمۃ اللہ صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں مہاراشٹر کے، مرکز وزیر بھی رہ چکے ہیں، حضرت اللہ بیت ہوئے مہیم واسطہ تھا۔ ایک بار میں گزرا وہاں سے مندر روڈ میں کہا میں ادھر سے گزروں گا، اگر موقع ہو تو تھوڑی دیر کے آ سکتا ہوں میں۔ قرآن شریف بہت تفسیر پوچھا کرتے تھے، روتے میں نے بار بار ان کو دیکھا ہے، اللہ کا ذات میں صفات دیکھی جاتی ہے۔ تو کہنے لگے میں تہجد پڑھ لینے کے بعد پھر تسبیح پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اللہ دعا مانگتے، چاش پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ دہلی کا کوئی معیشر بھی 11 دن سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا میرے یہاں، آپ آتے ہیں خوشی ہوتی ہے۔ وفد یہاں سے گیا، مکہ مکرمہ پہنچے، فون کیا ہم اس بار سرکاری وفد میرے اس میں آیا ہے، کہاں ہے؟ میں کہا قریب میں ہوں۔ مسائل پوچھتے تھے، اور روز بعد میں روز دیکھا اللہ اللہ کہتے تھے، کوئی خدا کہہ دے کہتے تھے یہ تو کہیں 99 نام میں خدا نہیں کہیں ہے، تو فارسی نام ہے، تو ہمارا اللہ کا نام کیوں نہیں لیں؟ 3 بار غفارم کہتے تھے۔ کئی بار میں دیکھا بے ساختہ بیٹھ کرتے تھے۔ کچھ لوگ آئے جب وزیر اعلیٰ تھے کہ 80 سال سے ہم شولہ پور میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، مل پٹری نے روک دیا، فوراً بولا پی اے کو میری آخرت ہے، یہ میری آخرت کا سودا ہے، دیکھو لاؤ کاغذات دیکھو۔ تو کل دیکھنے کے بعد کہنے لگے دیکھو 30,000 روپیہ چاہیے، 5,000 میں دے دوں گا، 25,000 آپ لوگ لائیے، ایسا لکھ دوں گا کبھی کوئی پھر اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ کہتے میری آخرت ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، باتیں تو بہت سے مولانا سنایا ہے، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے تعلق انجام کے محروم نہیں ہونے دیتا۔ بڑے بہت سیاسی لیڈر تھے، ان کی اچھی عادت یہ تھی کہیں جاتے قرآن شریف ضرور رکھتے تھے۔ ایک بار آئے ٹرین میں بیٹھ گئے، ارے بھائی قرآن شریف کہاں ہے؟ قرآن شریف لائے ہو؟ ملازم نے کہا تو بھول گئے ہم، قرآن شریف نہیں لائے۔ کلکتہ جانا تھا ان کو، سامان اتارو سامان اتارو، اس کو نہیں جانا قرآن شریف چھوڑ کر۔ ایک دنیا دار لیڈر انسان کہ نہیں سامان کا نکالو، سب مذاق اڑاتے تھے کیسا انسان ہے، ٹکٹ ہو گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، گاڑی بھی اور کہتا ہے قرآن شریف کا سفر نہیں کریں گے۔ وہاں جب کلکتہ قریب گاڑی پہنچی بم بلاسٹ ہوا۔ چونکہ سیاسی زمانہ تھا، وہ بھی بہت ساری نام بھی جانتا ہوں میں، سیاسی لیڈر تھے، کسی دشمن سے بم رکھ دیا تھا، جائیں گے مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس قرآن شریف کی محبت تعلق کی برکت ان کو اللہ ان کی حفاظت فرمائی، تب سب کے سمجھ میں آیا اللہ نے قرآن شریف برکت حفاظت فرمائی۔ قرآن شریف پڑھنے والا کوئی محروم نہیں رہتا ہے، سیکھنے والا کوئی محروم نہیں رہتا ہے۔ میرے بزرگوں، اپنے گھر کا ماحول بناؤ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بیٹی کہیں رہتی ہے، بیٹا کہیں رہتا ہے، یا کہیں تقسیم ہو گیا، اس مکان میں بھائی ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں بیٹی ہے، کچھ ہے، شادی ہو گئی، اپنے گھر گئی، ہم دنیا خیریت پوچھتے ہیں، بیٹی کیسے ہو، بچے ہمارے کیسے ہیں، دینی خیریت کوئی نہیں پوچھتا۔ آج نماز پڑھ لیا ہے، آج تلاوت کیا ہے، ہمارے بیٹے نے کیا آج جو ہے قرآن شریف سنایا ہے اپنے پوتے نواسے کو، دینی خیریت نہیں پوچھتے۔ ماحول چند چیزوں کو بند کر رہ گیا، ہم اسے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے دینی خیریت پوچھو، محبت پیار سے بتاؤ۔ پہلے بچپن میں ہم دیکھتے تھے دادا نانا جو بوڑھے بوڑھے ہوتے تھے، ارے بابو سنایا، بیٹا سنایا، تو بچے سمجھتے تھے دادا پڑھے لکھے ہیں، اور کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن بچے مروب ہوتے تھے، اب دادا بھی پوچھ لیں گے تو وہ یاد کرتے تھے بچے، دادا پوچھیں گے، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ماحول بناتے تھے۔ تو میرے بزرگ دوستو، مدرسہ جو ہے
اللہ نے اس کو مرکز بنایا، کہاں کہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، اور جن دوستوں کے ہاں بچے حافظ نہیں ہیں خود شروع کر دیں، بچوں کو کہیں گھنٹہ دیا کرو، حافظ بن جاؤ۔ محشر کے میدان میں جب کوئی ساتھ نہیں دے گا، آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حافظ قرآن کے باپ کو تاج پہنایا جائے، ماں باپ تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ کہیں یہ کیا بات ہے، لوگ آرام راحت سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو اعزاز اکرام ہو رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے۔ کہا جی حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ تاج پہنانا چاہتے ہیں، ابھی پوتا ہے، نواسا ہے، خاندان کوئی نہیں، خود شروع کر لیجئے، 2 ارب 3 ارب یاد کیجئے، پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ کے آپ کو مرتبہ میں حفظ کے اللہ مقام مرتبہ کا عطا فرمائیں گے۔ ایک ماحول اپنا بنائیے، تو عمل کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ کون کا عمل کرے گا؟ سب لوگ کرو گے۔ آئندہ حاضری دو گے جب آؤ گے، آئندہ شعبان میں پوچھا جائے گا، بتاؤ گے ہم سال بھر ہم نے ناغہ نہیں کیا ہے۔ بڑے نواب عبد المجید خان جو ہے سلطان تھے، آج 10ویں ملک حکومت ہو چکی ہے اربوں کی، اکیلے عبد المجید خان سلطان تھے۔ ایک بار کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سال میں تراویح نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ جو 10ویں ملک کا سلطان ہو، بادشاہ ہو، حافظ قرآن تھا۔ شیخ الاسلام نے اعلان کر دیا، بادشاہ سلامت کہتے ہیں آج ہم کو کوئی تراویح پڑھاوے، ہم طبیعت ٹھیک ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ کہ پانی پت کے حافظ صاحب آئے، ترکی گئے تھے، ان کا میں سنا دوں گا۔ شیخ الاسلام نے سنا، بولے آپ سنا سکتے ہیں۔ بادشاہ خود بھی حافظ قرآن ہے، مغلیہ خاندان کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے آنکھ نکالنا شروع کیا، کہنے لگے 65 سال تک ان آنکھوں نے قرآن شریف نگاہ ڈالی ہے، قرآن شریف دیکھ کر پڑھی ہے، یہ کام مت کرو۔ ایک بادشاہ 65 سال تک کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا، قرآن شریف پڑھتا رہا۔ بھائی کھانے کوئی ناغہ کرتا ہے؟ گھر کھاتا ہے، ٹرین میں کھاتا ہے، پلین میں کھاتا ہے، گاڑی روک کر کھاتا ہے، کہیں سفر میں لے کے جا کھاتا ہے۔ تو جب جسمانی غذا کا اتنا اہتمام ہم کرتے ہیں، روحانی غذا کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ قرآن شریف روحانی غذا، نماز روحانی غذا ہے، تسبیح تلاوت روحانی غذا ہے، وہ کیوں ناغہ ہو جائے ہمارا؟ ایک ماحول بنائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، باتیں گھنٹوں ہو سکتی ہے، آپ لوگ سنتے بھی رہو گے، عمل کرو ان باتوں، اللہ سے مانگو، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ یا اللہ بچوں کو قرآن شریف پورا کرنے قبول فرما۔ ایسے آپ نے الفاظ قرآن ان کو عطا فرمایا ہے، اسے معارف حقائق بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما، اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ و قبول فرما، غیب کے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں سارے عالم زندہ فرما، اس کے لیے بہترین عمل عطا فرما، قوی امین عمل عطا فرما، متقی پرہیزگار عمل عطا فرما، دیانتدار ہوشیار عمل عطا فرما، سمجھدار تعاشیار عمل عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عمل عطا فرما، آپ رضا کے مطابق کام کرنے والا عمل عطا فرما۔ یا اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما، عالم میں جہاں جہاں دینی کام ہوتا ہے سب کو فروغ و ترقی عطا فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاس فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں کو ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل کو باطل تکرار کرنے فیصلے فرما،
دشمن و دشمنی سے حفاظت فرما، فتنے و فتنے سے حفاظت فرما، حاسد و حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافق و نفاق سے حفاظت فرما۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر ان کو ختم فرما، قوت توڑنے کے فیصلے فرما۔ جو لوگ پڑھنے آتے ہیں، پڑھانے آتے ہیں، سیکھنے سکھانے آتے ہیں، تائید کرنے آتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، مدرسے تعاون کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سب اپنی شان بدلا عطا فرما۔ اللہ اپنی رضا کاملہ دائمہ عطا فرما، عافیت کاملہ دائمہ عطا فرما۔ دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا معاملہ فرما، موت ماں بعد موت حل مرحلے کا آسان فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ازواج اولاد کی مغفرت فرما، ہر امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہر امت کی ہر مشکل آسان فرما، ہر پریشانی دور فرما۔ عالم میں جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کس ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی دور فرما۔ موجودہ قانونوں کو ختم فرما، ختم کرتے ہیں ان کی مدد فرما، نصرت فرما، کوئی کامیاب فرما۔ اس وقت جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگے بھی قبول فرما۔ ساری امت حق میں تمام دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آمین۔ ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔